دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے ہوتا ہے نا، بعض اوقات پریشانیاں آ جاتی ہیں، پریشانیوں کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، قرضداری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے ہوں، یا شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہوں، کاروبار میں برکت نہیں مل پا رہی ہو، جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی نہیں مل پا رہی ہو، یا اس کے علاوہ جادو، جنات، عملیات، اثرات، آسے وغیرہ کے معاملات ہیں، بالفرض اگر گرفتار ہے، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ ہم سے اس سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں اور استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ آپ کی کالز کی طرف بھی ہم بڑھیں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے تو اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب۔ یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گے، روحانی علاج جاننے کے لیے، استخارے کروانے کے لیے یقیناً منتظر ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میرا نام ہے سلمان خان، نام ہے، والدہ کا نام ہے رحمت۔ یہ دل نہیں لے سکتا کاروبار میں نا کام کرنے کے لیے، جیسے صبح اٹھا نہیں جاتا، سستی آتی کام کرنے میں نا۔ کاروبار میں دل نہیں لگتا، صبح نہیں اٹھا جاتا، تو چلیں سلمان بھائی استخارہ آپ کا انشاءاللہ عز و جل کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، اور اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام عامر زمان ہے اور والدہ کا نام شہین اختر ہے۔ میرا کوئی روزگار نہیں لگ رہا کسی پر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے عامر بھائی۔ انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت کے لیے، حصول روزگار کے لیے آپ کو انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا، جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے تحریر فرمائیے گا، اس کے بعد عمل بھی شروع کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام حاجی مراجدین ہے، میں رمضان شریف سے بیمار ہوں، مجھے کوئی روحانی علاج بتا دے۔ رمضان شریف سے بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ معراج دین بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بیماری کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔
میں طارق محمود میرپور کشمیر سے بات کر رہا ہوں. امی کا نام ہے خورشید بیگم. 3-4 سال سے شادی ہوئی ہے, تو اولاد نہیں ہے, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور ساتھ استخارہ بھی کر دیں. اللہ تبارک و تعالی نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. حصول اولاد کے لیے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. صحت و تندرست مند ہونے کے لیے مطلب وظیفہ بتا دیجیے. صحت و تندرست رہنے کے لیے ماشاءاللہ. تو چلیں وظیفہ بھی بتائیں گے, روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے, اور عملی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. عملی علاج چلیں میں عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ سنت کے مطابق ہم کھائیں پئیں, پیٹ کا قفل مدینہ لگا لیں. اس سے مراد یہ ہے کہ بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں, یعنی جب بھوک لگے اس وقت کھانا ہم کھائیں, اور کچھ بھوک باقی رہتی ہو اور ہم اپنا ہاتھ روک لیں. پیٹ خراب نہیں ہوگا, بیمار بھی نہیں ہوں گے, تندرست بھی رہیں گے, توانائی بھی رہے گی, قوت بھی انشاءاللہ عز و جل بحال رہے گی. اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بہت شاندار تصنیف ہے پیٹ کا قفل مدینہ. تو یہ فیضان سنت کا ایک باب ہے, پیٹ کا قفل مدینہ, یہ حاصل کریں. اس کو اپنے مطالعے میں شامل رکھیں, پڑھتے رہیں, وقتاً فوقتاً اس کا مطالعہ کرتے رہیں, اور اس میں بتائے گئے مدنی پھولوں کے مطابق عمل کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں صحت بھی رہے گی, آپ کی سلامت رہے گی, تندرستی بھی رہیں گی, انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا. باقی وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں, میں آپ کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں, جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ میرا پیٹ خراب رہتا ہے, یا میرا وزن بڑھتا جا رہا ہے, یا میرا جسم پھولتا جا رہا ہے, تو یہ آپ حاصل کریں یہ کتاب پیٹ کا قفل مدینہ. اور اس میں جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں پیٹ کا قفل مدینہ, یہ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں, یہ فیضان سنت کا ایک باب ہے. تو فیضان سنت لے لیں یا یہ کتاب حاصل کر لیں, مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجیے ہدیتاً. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو حیرت انگیز طور پر اس کے برکتیں ملیں گی اور فوائد اس کے سامنے آئیں گے آپ کے انشاءاللہ. باقی روحانی علاج صحت اور تندرستی کے حوالے سے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو استخارے بھی انشاءاللہ عز و جل کیے جائیں گے. بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب. روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے عامر بھائی کی قول تھی, تو انہوں نے بتایا کہ روزگار ان کو نہیں مل پا رہا. اب ہوتا ہے بعض اوقات پریشانی آ جاتی ہے, اور کافی معاشی حوالے سے بہت آزمائش میں آ جاتے ہیں نا جب روزگار نہیں ہوتا. تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ روزگار ان کو مل جائے, اور جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں بھی ان کی دور ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, اللہ تبارک و تعالی آپ کے روزگار میں برکت کرے اور آپ کو حلال روزگار کمانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بہت ہی پیارا وظیفہ پیش کرتا ہوں, آپ اسے تحریر بھی کر لیجئے, قلم اور کاغذ اپنے ساتھ رکھیے. یا ملکو یا ملکو یا ملکو 90 بار روزانہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل غربت سے نجات ہوگی اور مالدار ہوں گے. تو یہ 90 مرتبہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ پڑھنا ہے, اس کے مطابق عمل کیجئے گا. ہمارے عامر بھائی آپ نے قول کی تھی نا. اچھا, روزگار کے لیے سب سے بڑا وظیفہ, حصول روزگار کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ ہے فرائض کی پابندی. نمازوں کی پابندی بھی ساتھ ساتھ ہوں, وقتاً فوقتاً صدقہ بھی نکالتے رہیں. یہاں میں دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ اگر ہمارے ساتھ ہم میں سے کسی کے ساتھ, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ کاروبار نہیں مل پا رہا, روزگار نہیں ہے, تو فرائض کی پابندی سب سے بڑا روحانی علاج ہے. 5 وقتہ نماز مرد کے لیے 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنا, یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. تو اس کے یہ بھی پڑھتے رہیں, اور ساتھ ساتھ جو آپ کو وظیفہ بتایا مبلغ دعوت اسلامی نے, یہ بھی اپنے معمولات میں شامل کیجئے. یا ملکو یہ 90 مرتبہ آپ نے فرمایا نا, 90 مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل روزگار نصیب ہوگا. اچھا, اس کے بعد ہمارے معراج دین بھائی ہیں, بتا رہے ہیں کہ رمضان شریف سے یہ کافی بیمار ہیں نا, طبیعت ان کی سنبھلنے میں نہیں آ پا رہی, اور مستقل ان کے بیماری کے معاملات چل رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ ان کی بیماری دور ہو جائے. ان کے لیے ایک بہت ہی مفید جی سا ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جی, یا سلامو صحیح, یا سلامو یا سلامو 111 بار پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل بیماری ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. سبحان اللہ. اچھا, یہ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں. یہ یا سلامو تو ورد اس کا کرتے ہی رہیں.
کرتے ہی انشاءاللہ رہیں۔ عز و جل اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا، سلامتی ہی سلامتی۔ صحیح، ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، تو اس وظیفے کو اپنے معمولات میں شامل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی سلامتی نصیب ہوگی اور اللہ کی رحمت سے آخرت میں بھی سلامتی نصیب ہوگی۔ یہاں ایک اور مدنی مشورہ آپ کو پیش کروں گا کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے۔ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بیماریوں سے حفاظت کے لیے کاٹ کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، تو یہ کاٹ کا عمل اپنا کروا لیجیے۔ ان بیماریوں وغیرہ کی بھی کاٹ کا سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ اگر آپ کے شہر میں، ویسے تو تقریباً الحمدللہ عز و جل ملک و بیرون ملک میں تقریباً شہروں میں تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو آپ وہاں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، تو یہاں پر اپنا نام، والدہ کا نام، مکمل مسئلہ لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو یہ فارم سبمٹ کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی۔ مگر یہ بات یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے سلمان بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کاروبار میں بھی دل نہیں لگتا، صبح بھی نہیں اٹھا جاتا، تو استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے۔ تو دیکھیں سلمان بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت کوئی عملیات، اثرات، بندش کا اشارہ نہیں آ رہا۔ اب جو اپنے ظاہری معاملات پر آپ غور فرما لیں کہ میں رات کو سوتا کب ہوں، صبح اٹھتا کب ہوں۔ اچھا، بعض اوقات ہماری ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، دیگر ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ بھی ظاہری اپنے معاملات پر غور و فکر کر لیں کہ کاروبار میں دل نہیں لگتا تو اس کی وجوہات کیا ہیں، صبح مجھ سے نہیں اٹھا جاتا تو میں رات کو سوتا کب ہوں، واپس گھر میں کب آتا ہوں، اس پر بھی غور کریں۔ رات کو عشاء کے بعد 2 گھنٹے کے اندر اندر اپنے گھر میں واپس آ جائیں تو تہجد کی نیت سے سوئیں، جلدی سونے کی عادت بنائیں تو صبح تہجد میں اٹھیں، صبح نماز فجر بعد جماعت ہم مسجد میں ادا کریں، نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہم کریں، اپنے گھر میں کریں، مسجد میں کریں، دیکھیں برکتیں اس کی حاصل ہوں گی۔ پھر صبح ہم اپنے کام کاج کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے روانہ ہوں تو دیکھیں کاروبار میں بھی دل لگے گا۔ اب ہم اگر دیر سے اٹھیں اور کام کاج پر دیر سے جائیں، اپنے آفس دیر سے جائیں تو کیسے دل لگے گا؟ حالانکہ دن کے ابتدائی وقت میں تو حضور علیہ الصلوۃ نے برکت کی دعا ارشاد فرمائی ہے کہ صبح کے وقت میں بڑی برکت ہوتی ہے، تو صبح کے وقت ہی ہم نکلیں۔ اگر 12 بجے دوپہر کو جائیں گے تو ایسے کیسے دل لگے گا؟ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے تو اپنے اندر احساس ذمہ داری کو بھی ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور دیکھیں استخارہ بھی کیا، استخارے میں فی الوقت کوئی عملیات کا، بندش کا، اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ وظیفہ میں آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں، کاروبار میں دل لگنے کا، کام کاج میں دل لگنے کا ایک وظیفہ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے سلمان بھائی کہ یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا آپ معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگے گا۔ ان کے لیے ایک بہت ہی پیارا کام میں وظیفہ دل یہ لگنے بھی کے حوالے سے ہے، تھکن کا علاج۔ اچھا، رات کو سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل تھکن دور ہوگی، تھکن بھی دور ہو جائے گی۔ بعض اوقات تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، لیٹ آتے ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، تسبیح فاطمہ انہیں کہا جاتا ہے، تو یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت بنائیں، اس کی بھی اپنی برکتیں ہیں، تو یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، کام کاج میں بھی دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر اس کی برکتیں ملیں گی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے طارق محمود بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، تو آپ کا بھی طارق محمود بھائی استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے، وقتی طور پر آزمائشیں، اللہ کی رحمت سے جلد یہ آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گے، مایوس نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ صبر اور صبر سے کام لیں۔ حصول اولاد کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، آپ سماعت فرما لیجیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، یہ آپ حاصل فرما لیں، مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیجیے۔ اس میں ایک روحانی علاج لکھا ہوا ہے، جو بے اولاد ہے نا، دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اتنا پڑھنا ہے۔
ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اچھا اس کے علاوہ ایک اور روحانی علاج وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی یہ دعائے ابراہیم پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا ابراہیم آپ بھی پڑھیں، آپ کے گھر والے بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اور یہ دعا تو قرآنی دعا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مقبول ترین دعا ہے، تو یہ دعا بھی ہم پڑھا کریں انشاءاللہ عز و جل، دیکھیں اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اور دوسرا ایک مدنی مشورہ بھی قبول فرمائیے، مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ دعا کریں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ دیکھیں اعتقاد مضبوط ہوا، یقین کامل ہوا تو اس کی بڑی برکتیں آپ کو ملیں گی طارق بھائی انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا آپ بھی طارق بھائی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ محمد آسم شکیل، بیٹے کا نام، والدہ کا نام ہے نازیہ، اور اس کی ٹانگ اور کمر میں اکثر درد رہتا ہے جی، اس کے لیے استخارہ کرانا ہے۔ ٹانگ اور کمر میں درد رہتا ہے، جی بالکل انشاءاللہ عز و جل آپ کے بیٹے کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو وظیفہ بھی اس حوالے سے بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمود شہزاد ہے، والدہ کا نام خیر النساء۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں کام دکان وغیرہ کرتا تھا، اس میں میرے کو نقصان ہوا ہے، وہ چھوڑ دی۔ اب نوکری کے لیے جہاں کہیں بھی جاتا ہوں سب حامی بن لیتے ہیں، جب اینڈ لگنے والا ہوتا ہے نا ہر جگہ سے انکار ہو جاتا ہے، بنا ہوا کام بگڑ جاتا ہے۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا، آپ پتہ کر کے بتائیے استخارہ کر کے۔ جی محمود بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں، اور جو بنے کام بگڑ جاتے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ وظائف ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ عابد محمود، ضلع بکر، میری شادی میں رکاوٹ ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ شادی میں رکاوٹ ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ شوگر کا کوئی وظیفہ بتا دینا۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے آپ کو انشاءاللہ عز و جل، آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ آصف خطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ آصف بھائی گزارش ہے کہ میرا کاروبار ہے وہ دن بہ دن ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، تو برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جائز کاروبار میں، رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل، آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد عمیر طارق ہے اور میں اپنا بات سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو دماغ یہ کچھ کام نہیں کر رہا، روحانی علاج جو ہے وہ بتا دیں۔ دماغ کام نہیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل، حافظہ کی مضبوطی کے حوالے سے دماغ تیز ہو جائے، کام کرنا شروع کر دے انشاءاللہ عز و جل، روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ یہ سوال پوچھنا ہے، روحانی علاج کے لیے ہیپاٹائٹس سی کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ ہیپاٹائٹس سی کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے انشاءاللہ عز و جل، ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کالز ہیں اور استخارے کے حوالے سے بھی کالز ہیں، چلیں پہلے روحانی علاج۔ شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور اسباب نہیں بن پا رہے، تو نیک صالح رشتے مل جائیں، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ ایک تعداد ہے جو رشتے نہ ملنے کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہیں ان کے ساتھ یا ان کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو کہ رشتے نہیں مل پا رہے ہوں، تو چلیں ان کے لیے بھی اپنا روحانی علاج ہو جائے گا۔ ان کے لیے بہت ہی پیارا ایک روحانی علاج پیش خدمت کرتا ہوں۔ یا مؤخرو، جی یا مؤخرو 100 بار ہر روز پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل سب کام پورے ہوں گے، اور جو شادی میں رکاوٹیں وغیرہ ہیں
وہ بھی دور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ شادی میں رکاوٹ دور ہو جائے، اس حوالے سے ایک اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ جن کی شادی نہیں ہو پاتی ہو یا شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہوں تو انہیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 بار سورہ اخلاص اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں۔ اچھا، اس میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، تصاویر اور تمام گناہوں سے بچیں گے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہے، یعنی 90 دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس عمل کو صرف اسی کو کرنے کی اجازت ہے کہ جسے شادی کرنی ہے، یعنی جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، صرف وہ خود ہی یہ عمل کرے، کسی اور کی طرف سے کوئی دوسرا یہ عمل نہیں کر سکتا۔ اچھا، اسلامی بہنوں کی اگر رشتوں میں رکاوٹیں ہوں تو اسلامی بہنیں جب اس روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیں تو وہ ایام جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھا جائے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا، نیک صالح رشتے ملیں گے، شادی میں آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، جن کی بات بن کر ٹوٹ جاتی ہو تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ جب تک شادی نہ ہو جائے اس وقت تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے، مسلسل کرتے رہنا ہے، یہاں تک کہ اگر منگنی وغیرہ ہو بھی جائے، کہیں بات طے ہو بھی جائے، تب بھی اس عمل کو موقوف نہ کریں بلکہ جاری رکھیں جب تک کہ شادی نہ ہو جائے۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا شادی کے لیے روحانی علاج، یہ بآسانی آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، اس میں بھی شادی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں تو وہ ان رکاوٹوں سے نجات کے لیے چند ایک روحانی علاج اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں، تو یہ رسالہ مدنی چینل کے اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، مینڈک سوار بچھو، اس میں بھی یہ روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں شادی میں رکاوٹیں دور ہونے کے۔ تو یہ رسالہ بھی مختلف زبانوں میں آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں، اور ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو بآسانی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، شوگر سے حفاظت کا روحانی علاج بھی آپ مدنی چینل کے ناظرین سماعت فرما لیجیے۔ امیر علیہ سنت کی کتاب ہے مدنی پنصورہ، اس میں شوگر سے حفاظت کا ایک روحانی علاج امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جن کو شوگر رہتی ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ صبح و شام یہ دعا 3 بار پڑھ کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل شوگر سے حفاظت رہے گی۔ وہ آیت مبارکہ وہ دعا آپ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا، یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام 3 بار اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پیتے رہیں، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ ہے تا حصول شفا۔ تا حصول شفا اس عمل کو آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو اس کی بڑی برکتیں ملیں گی، آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ اور جو احتیاطیں ہیں، جو پرہیز وغیرہ ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے ساتھ ساتھ جاری رکھیں آپ، اور اس پر بھی عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسرا میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ اب تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے پلیٹوں والا ایک عمل کیا جاتا ہے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر 40 دن کا، وہ عمل کر لیجیے، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کی شوگر ختم ہو جائیں گے اللہ عز و جل کی رحمت سے۔ یہ مدنی بہاریں تو دیکھی ہیں تعویذات عطاریہ کے بستوں پر کہ شوگر کنٹرول نہیں ہو پا رہی تھی، بلڈ پریشر نارمل نہیں ہو پاتا تھا، دیگر امراض بھی تھے، تو الحمدللہ عز و جل 40 دن کا یہ کورس کیا تعویذات عطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں والا عمل روحانی علاج یہ کروایا، تو الحمدللہ عز و جل ان کی یہ بیماری دور ہو گئی۔ تو آپ بھی اپنے یقین کامل کے ساتھ مضبوط اعتقاد کے ساتھ اس پر عمل کیجئے، پلیٹ والا کورس بھی کر لیجئے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر، انشاءاللہ عز و جل آپ کو حیرت انگیز طور پر اس کے فوائد نظر آئیں گے، بیماریاں انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ اچھا، کاروبار، ہمارے آصف بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ کاروبار دن بہ دن جو ہے نا ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، تو کاروبار میں برکت ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو، آمدنی میں ان کی برکت ہو جائے، تو اس حوالے سے بھی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ کاروبار میں برکت کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ پیش خدمت ہے، یا رافعو یا رافعو یا رافعو 20 بار 20 ٹائمز روزانہ
پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں برکت ہوگی انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ اپنا صدقہ بھی مدنی چینل کے ناظرین نکالتے رہا کریں کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ آپ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ جو بھی ہماری آمدنی آتی ہے ہمارے ہاتھ میں، جو بھی سیلری آتی ہے، تو اس میں حسب توفیق خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے راہ میں ہم کچھ خرچ کریں، اپنا صدقہ نکالیں، گھر بار کا صدقہ نکالیں، بچوں کا صدقہ نکالیں، اپنے والدین کی طرف سے کریں، اور جب بھی کچھ خیرات کرنا چاہیں تو اس میں اپنے والدین کی بھی نیت کر لیں، اور اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کی، مسلمان مرحومین کی بھی نیت کریں، ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ نیت جتنی اچھی ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں بھی برکت رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، ہمارے عمیر بھائی، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، شاید سوچتے زیادہ ہوں گے یا حافظہ ان کا کمزور ہوگا، تو دماغ ان کا صحیح ہو جائے، حافظہ مضبوط ہو جائے، تو اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ قوت حافظہ کے لیے بہت ہی پیارا ایک روحانی علاج ہے، یا قویو، صحیح، یا قویو، ہر نماز کے بعد، پانچوں نماز کے بعد اپنا داہنا ہاتھ سر پر رکھ کر، داہنا یعنی سیدھا ہاتھ، صحیح، سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کے پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل قوت حافظہ تیز ہوگا انشاءاللہ عز و جل، حافظہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر، یعنی مکمل جماعت جب پڑھ لیں نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پہ رکھا، اول و آخر درود پاک کے ساتھ، یا قویو، موٹا قاف یعنی پر پڑھا جاتا ہے قوف کو، تو یا قویو یہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل، حافظہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا، دماغ بھی تیز ہو جائے گا۔ اچھا، ہیپاٹائٹس سی ہو چکا ہے، اس حوالے سے بھی ایک قول ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے ایک اسلامی بھائی کی موصول ہوئی تھی، تو جن کو ہیپاٹائٹس ہو چکا ہو، کالا یرقان جن کو ہو چکا ہو، تو انہیں چاہیے کہ جب بھی دوپہر کا کھانا کھائیں یا رات کا کھانا کھائیں تو کھانے پر دونوں وقت کسی صحیح خواہ یعنی جو درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والے ہوں، تلفظ جن کے درست ہوں، تو ان سے سورۃ البینہ، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ البینہ، یہ پڑھوا کر، یا اگر خود پڑھ سکتے ہوں، تلفظ درست ہوں اور قواعد بھی درست ہوں، مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکتے ہوں، تو خود پڑھ کر کھانے پر دونوں وقت دم کر لیں، جب بھی دوپہر کا کھانا کھائیں، رات کا کھانا کھائیں، دم کر لیں، اور پھر یہ دم کیا ہوا کھانا آپ کھا لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مرض ہیپاٹائٹس یا کالا یرقان یہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گا اللہ عز و جل کی رحمت سے۔ اور دوسرا یہ کہ چنے، بھنے ہوئے چنے آپ لے لیجئے، اور اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 3 بار سورۃ الفلق اور 3 بار سورۃ الناس پڑھ کر یہ بھنے ہوئے چنوں پر آپ دم کر دیجئے، اور وقتاً فوقتاً آپ خود کھاتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ پیلیا ختم ہو جائے گا، ہیپاٹائٹس ختم ہو جائے گا۔ جن کو کالا یرقان کی شکایت رہتی ہے وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ جو دونوں روحانی علاج بیان کیے گئے، سورۃ البینہ والا، یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی شاندار تصنیف مدنی پنصورہ، جس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو یہ مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے مختلف زبانوں میں آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح دوسرا جو روحانی علاج آپ کو بتایا، یہ گھریلو علاج کتاب ہے، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا، یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب، آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے عاصم نام بتایا تھا بچے کا کہ ان کی ٹانگ میں درد رہتا ہے، کمر میں بھی تکلیف رہتی ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں فی الوقت ان کے ساتھ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کر لیجئے اور اس کے مطابق عمل کیجئے۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے، درد کے مقام پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر، اب جیسے آپ کے بچے کی ٹانگ میں کمر میں تکلیف رہتی ہے تو آپ خود ہی عمل کر لیں کہ سیدھا ہاتھ درد کے مقام پر رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ، اور یہ دعا اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجیے، انشاءاللہ عز و جل کمر کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، پاؤں کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، الحمدللہ کچھ تعویذات بھی دیے جاتے ہیں بیماریوں سے حفاظت کے لیے، تو وہ بھی حاصل کیجیے، اپنے بچے کو استعمال کروائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔
ہمارے شہزاد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرا اپنا کام تھا، صحیح چل رہا تھا، پھر اس میں نقصان ہونا شروع ہوا اور پھر اتنا نقصان ہوا کہ میرا اپنا کام ختم ہو گیا، پھر میں نے نوکری کے لیے گیا، جہاں نوکری کے لیے جاتا ہوں تو میری ترکیب نہیں بن پاتی، بات نہیں بن پاتی، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا شہزاد بھائی، استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے، آپ ہمت رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیں اور یہ مدنی پھول قبول فرمائیں کہ حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع یہ استعمال کیجیے آپ، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ صبر سے کام لیں، اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمانے والا ہے، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ ابھی ہیں وقتی طور پر آزمائشوں کے معاملات، پریشانیاں دور ہو جائیں، آزمائشیں دور ہو جائیں، بنے بنائے کام ہمارے نہ بگڑیں اور ہمارے بگڑے ہوئے کام سنورنا شروع ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھا کریں، اس کی کوئی تعداد مخصوص نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا، آپ کی پریشانیاں دور فرما دے گا۔ دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کریں، استغفار کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر ہم اپنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، تو ہم استغفار کی کثرت کریں، نماز و روزہ کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کو اپنا ہم معمول بنائیں، تہجد میں اٹھیں، نماز تہجد ہم ادا کریں، گڑ گڑا کر سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، دیکھیں کیسا قلبی سکون حاصل ہوگا، ذہنی سکون ملے گا۔ توبہ اور استغفار ہم کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے گڑ گڑا کر توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ استغفار کی تو اتنی زیادہ برکتیں ہیں، فضیلت ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مبین شبہات سے بھی بچا کرتے تھے۔ ہم اپنے روزگار پر، ہم اپنی آمدنی پر، ہم اپنی کمائی پر بھی غور کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حرام میں گرتے چلے جا رہے ہیں، اس کا بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ عبادتوں کی لذتیں ہمیں جو نہیں مل پا رہی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادتوں کی لذت نصیب فرمائے، حلاوت نصیب فرمائے، مٹھاس نصیب فرمائے۔ تو بہرحال جو آپ کو عرض کیا گیا استغفار کی کثرت کے حوالے سے یہ اپنے معمولات میں شامل کریں، کم از کم روزانہ 70 بار استغفار ہم کریں، دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ذہنی قلبی سکون حاصل ہوگا، اللہ عز و جل کی رحمت سے ہماری بیماریاں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں، 11 جمعرات کم از کم ہفتہ وار سنت بھر اجتماع میں شرکت کی نیت کر لیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے آپ کو قلبی سکون ملے گا، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ بیماری کے معاملات ہیں، تو بیماری کے حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو کہ ان کی بیماری دور ہو جائے، کافی عرصے سے بیمار ہیں، بیماری کی نوعیت تو خیر انہوں نے نہیں بتائی تھی، مطلقاً بیماری کے حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو۔ بیماری کے حساب سے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یا باقی، جو سورج نکلنے سے پہلے 100 بار پڑے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی بیماری دور ہوتی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اور یا باقی، یا باقی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کے مطابق عمل کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اپنی بیماریوں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کیجئے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے تعویذات عطاریہ ضرور استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے خوب دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل دعائیں قبول ہوں گی، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں ملیں گی، اسی طرح علم دین سیکھنے کا
موقع بھی حاصل ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا